ہمیں بے وفا کہہ کے دل کو منانا، ہمیں بے وفا کہہ کے دل کو منانا، اگر ہو سکے تو ہمیں بھول جانا۔ انسان ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، آپ جس قدر عظیم انسان سے ملیں آپ اس قدر زیادہ سیکھتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک عظیم شخصیت سے ملواؤں گا جنہوں نے متعدد امریکن ملٹی نیشنل کمپنیز میں اپنی خدمات سر انجام دی اعلیٰ عہدوں پر۔ اس کے بعد وہ KPK میں تشریف لائے اور یہاں کے غیر ترقی یافتہ علاقے میں انہوں نے اعلیٰ معیار کے تعلیمی ادارے کھولے تاکہ یہاں کے غریب لوگوں کو اعلیٰ تعلیم دی جا سکے۔ یہاں پر انہوں نے 2 دہائیوں سے زیادہ بطور سربراہ ان تعلیمی اداروں میں خدمات سر انجام دی۔ آپ کا نام ہے سید محمد صبغت اللہ۔ اچھا، آپ نے شاعری کا آغاز کیسے کیا؟ ایسا ہے کہ مجھے بچپن ہی سے شعر و شاعری سے بڑا شغف تھا، اور مجھے مختلف شعراء کے متعدد اشعار اور کلام یاد تھا۔ اچھا ہمارا جب ریلوے میں نے جوائن کی 68 میں تو 100 لڑکوں کا بیچ تھا۔ اچھا تو اس میں جب کبھی شاعری کا سلسلہ شروع ہوتا، خواہ وہ 2 شعروں کا 4 شعروں کا مقابلہ ہوتا یا ویسے مختلف صورت حالات ہوتی، تو اس میں جب مقابلہ شروع ہوتا تو آخر میں رہ جاتا تھا، اور دوست احباب جو ہیں وہ اپنا مکتب بند کر لیتے تھے۔ پھر کورس مکمل ہوا، ہم نے باقاعدہ گاڑیاں چلانی شروع کی۔ 74 میں بہار سے کچھ پاکستانی منتقل ہوئے مغربی پاکستان میں، ان میں محمد اسماعیل نامی صاحب ریلوے ڈرائیور تھے۔ اچھا ان کے ساتھ میری ڈیوٹی لگ گئی۔ ایک دن تو ہمارا بخیر و خوبی گزرا، کچھ اشعار انہیں سنائے، وہ سنتے رہے۔ تو دوسرے دن انہوں نے کہا، شاہ صاحب آپ نے کبھی کچھ خود بھی کہا ہے؟ اچھا کوئی شعر کہا ہو، کوئی غزل کہی ہو؟ میں نے کہا جی کبھی کہی تو نہیں۔ کہنے لگے میں آپ کو طرح مصرع دیتا ہوں، اچھا اور کل جب آپ ڈیوٹی پر آئیں گے تو کچھ کہہ کے آئیے گا۔ انہوں نے کہا، جہاں 4 تن کے وہیں آشیانہ۔ جہاں 4 تن کے ہاں وہیں آشیانہ۔ جی ہاں، جہاں 4 تن کے وہیں وہیں آشیانہ۔ آشیانہ۔ اب وہ آزادی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ اگلے دن کچھ نہ کچھ سنانا تھا، تو پھر وہ سوتے پھوٹ پڑے۔ اچھا میں نے کہا، سدا اپنا جیون رہا آمیانہ، جہاں 4 تن کے وہیں آشیانہ۔ آشیانہ۔ ہمیں بے وفا کہہ کے دل کو منانا، ہمیں بے وفا کہہ کے دل کو منانا، اگر ہو سکے تو ہمیں بھول جانا، اگر ہو سکے تو ہمیں بھول جانا۔ واہ واہ واہ۔ میرے مورثوں کے بہت مقبرے ہیں، بہت مقبرے ہیں۔ جی جی میرے مورثوں کے بہت مقبرے ہیں، میری خستہ حالی پہ ہرگز نہ جانا۔ واہ واہ واہ۔ جبیں جھکتے جھکتے کہاں جھک گئی ہے، تیرا نقش پا بن گیا آستانہ، پہنچنے کو منزل پہ سب پہنچے صبغت، پہنچنے کو پہنچنے کو منزل پہ سب پہنچے منزل صبغت، پہ مگر تیری آمد رہی فاتحانہ۔ مگر تیری آمد رہی فاتحانہ۔ بس اٹھ کے انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ بہت خوب جی۔ ان کا میں کہتا تھا نا آپ کے اندر شاعر چھپا بیٹھا ہے۔ آپ اگلے دن ہی یہ لکھ کر لے اگلے گئے؟ دن ڈیوٹی پہ اکٹھے ہونا تھا نا۔ اچھا اچھا۔ انہوں نے ایک چیلنج کر دیا، انہوں نے کہا شاہ صاحب کل آپ کچھ کیا آپ نے تو کمال کر دیا۔ بس الحمدللہ چل پڑی گاڑی۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب کبھی موقع ہوا ہم آگے چلتے ہی رہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس طرح سے آغاز ہوا۔ اچھا 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 جی ہاں۔ تو کل آپ نے جو ہے نا مجھے ایک غزل بھیجی رات کو، تو وہ غزل مجھے اسلام آباد سے یہاں کھینچ لائی کہ آپ سے مزید جو ہے نا آپ کا کلام سنا جائے۔ شکریہ۔ وہ میں نے پنجابی میں پہلی بار کہا ہے، تو باقی میری شاعری جو ہے وہ اردو میں ہی ہے۔ اچھا زیادہ تر جو بھی ہے، تو
پھر کچھ عرض کروں گا، آپ تھوڑا کیجیے، اچھا اچھا چائے اچھا، لیجیے۔ جی ضرور۔ اگلا یہ تھا کہ پھر میں سعودی عرب چلا گیا تھوڑے عرصے بعد، تو وہاں سب کچھ اچھا تھا، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس وقت فارن پوسٹ کا نظام اتنا بہترین تھا کہ آج ہم نے خط لکھا وہاں سے اور یہاں پہنچ گیا، اور یہاں والوں نے آج خط لکھا اور دوسرے دن وہاں پہنچ گیا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ ویکینڈ آ گیا، چھٹی ہو گئی، تو پھر نیکسٹ ڈے مل جاتا تھا۔ تو آپ کی مامی جان نے بھائی کی شادی کے سلسلے میں لاہور سے اپنے میکے جانا تھا، اچھا، وہاں چلی گئیں۔ میں نے لاہور خط لکھا، انہوں نے مجھے کہا بھائی وہ تو گئی ہوئی ہیں اپنے والدین کے ہاں، تو ہم نے تمہارا خط ادھر بھیج دیا۔ میں نے ادھر سے خط لکھا ادلانہ جنگ میں، تو اتنے میں وہ واپس لاہور آ چکی تھی۔ ادلانہ والوں نے کہا آپ کا خط اور جو لاہور سے آیا تھا، یہ دونوں خط ہم لاہور بھیج رہے ہیں، وہ چل جا چکی ہے۔ اتنے میں چونکہ شادی کے مرال تھے، گپ شپ ہوتی تھی، وہ پھر ادلانہ میں آ چکی تھی اپنے میکے میں۔ پھر وہ سارے خط ادھر کیے جی جی، انہوں نے ٹرانسفر، تو ابھی ان کو ڈاک نہیں ملی تھی۔ انہوں نے ایک خط لکھا، اس کے اوپر بہادر شاہ ظفر کا شعر تھا، زمین بدلے زماں بدلے، زمانوں لا مکان بدلے، ظفر ہر چیز بدلے گی، نہ قسمت کا لکھا بدلے۔ تو مجھے موقع محل کی نسبت سے یہ کچھ اچھا نہیں لگا، انہوں نے اپنے حساب پہ صحیح کہا ہوگا، لیکن میں تو مسلسل خط لکھ رہا تھا، اور حالات میں نے ان کا خط رکھا فوٹو اسٹیٹ پر، اور شعر اوپر جو ہے اس کی کاپی کر دی، نیچے پیج بلینک آ گیا۔ اب وہ شاعر جو ہے وہ لاوا ابھی پھوٹا نہیں تھا، لیکن اندر اندر چل رہا تھا۔ تو میں نے کہا کسی نے کارواں بدلے، کسی نے رہنما بدلے، کسی نے کارواں بدلے، کسی نے رہنما بدلے، رواں تنہا رہے لیکن نہیں اہل وفا بدلے، ہمارے ساتھ جو بیتی تمہارے دم سے بیتی ہے، مگر تم غم نہیں کرنا کہ لیں گے تم سے کیا بدلے۔ اس طرح سے غزل کہی، اچھا، تو جو اہل خانہ میں کافی مشہور بھی ہوئی، اور اتنے میں انہیں بھی ساری صورتحال کی سمجھ آ گئی، جی تو بات آئی گئی ہو گئی، لیکن غزل تو ہو گئی۔ جی جی بالکل۔ تو اس طرح سے شاعری جو ہے وہ آگے چلتی رہی۔ ہاں، تو عرض کیا تھا، سدا اپنا جیون رہا آمیانہ، جہاں چار دن کے وہیں آشیانہ، ہمیں بے وفا کہہ کے دل کو منانا، اگر ہو سکے تو ہمیں بھول جانا، اگر ہو سکے تو ہمیں بھول جانا۔ واہ، میرے وارثوں کے بہت مقبرے، سوری سر، میرے مورثوں کے، اچھا مورث، بزرگوں کے، ہاں، میرے مورثوں ہاں کے مورثوں کے، جی جی بہت مقبرے ہیں، میری خستہ حالی پہ ہرگز نہ جانا، جبیں جھکتے جھکتے کہاں جھک گئی ہے، تیرا نقش پا بن گیا آستانہ، محبت کی باتیں ہیں آہستہ بولو، سزائیں کڑی دے رہا ہے زمانہ، سزائیں کڑی دے رہا ہے زمانہ، محبت کی باتیں ہیں آہستہ بولو،
سزائیں کڑی دے دے رہا رہا ہے ہے زمانہ، پہنچنے کو منزل پہ سب پہنچے سبقت، مگر تیری آمد رہی فاتحانہ، مگر تیری آمد رہی رہی فاتحانہ۔ فاتحانہ۔ واہ جی واہ، بہت خوب۔ تو انہوں نے اٹھ کے اسماعیل صاحب نے مجھے گلا نکالا۔ واہ جی واہ۔ تو یہ پہلی کاوش تھی، اچھی نہیں؟ آپ کی پہلی کاوش ہی بہت زبردست تھی، فاتحانہ، شکریہ، جیسے آپ نے کہا ہاں، اپنی کاوش میں، اسی طرح جو ہے نا آپ کی اللہ کا پہلی کاوش ہی فاتحانہ رہی۔ تو بس پھر وہ خود اعتمادی میں مزید اضافہ ہوا، اچھا اچھا اچھا۔ تو گائے گائے صورت حالات کے مطابق چلتی رہی گاڑی آگے۔ عرض کیا کچھ وہ بھی تمنا رکھتے ہیں، اچھا، کچھ وہ بھی تمنا رکھتے ہیں، کچھ ہم بھی تمنا کرتے ہیں، کچھ ہم بھی تمنا کرتے ہیں۔ واہ جی واہ۔ کچھ وہ بھی تمنا رکھتے ہیں، کچھ ہم بھی تمنا کرتے ہیں، لو ان کا بھرم رکھ لیتے ہیں، لو ان کا بھرم رکھ لیتے ہیں۔ ہم عرض تمنا کرتے ہیں، واہ جی واہ، واہ جی واہ، ہم عرض تمنا کرتے ہیں۔ لو ان کا بھرم رکھ لیتے ہیں، ہم عرض تمنا کرتے ہم ہیں۔ عرض تمنا کرتے ہیں۔ عرض کیا مرنے کا تہیہ کر کے ہم کودے تھے سمندر میں، لیکن انسانی جذبات میں، خیالات میں، حالات میں مختلف اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، زندگی پہلو بدلتی رہتی ہے، مختلف راستوں پہ چلتی ہے۔ تو عرض کیا مرنے کا تہیہ کر کے ہم کودے تھے سمندر میں، لیکن جینے کے سلیقے سیکھ لیے۔ واہ جی واہ، جینے کے سلیقے سیکھ لیے، جینے کی تمنا کرتے جینے ہیں۔ کی پتہ لگ گیا کہ زندگی تو ہے ہی کشمکش ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، ہم لاکھ جتن کر بیٹھے تھے، ہم لاکھ جتن کر بیٹھے تھے، کشتی تو نہ پہنچی ساحل تک، کشتی کے شکستہ تختے اب ساحل کی تمنا کرتے ہیں۔ واہ جی واہ۔ ایمان و یقین کی قوت میں، ایمان و یقین کی قوت نے، ایمان و یقین کی قوت نے کیا کیا انہیں جرأت بخشی ہے، کانٹوں بھرے دامن میں پودے پھولوں کی تمنا کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کمال ہو گیا جی۔ ایمان و یقین کی قوت نے کیا کیا انہیں جرأت بخشی ہے، کانٹوں بھرے دامن میں پودے پھولوں کی تمنا کرتے ہیں۔ واہ جی واہ، کمال۔ کھوجی ہیں تو مجھ کو ڈھونڈ رہے، کتے ہیں تو خوشبو سونگ رہے، کھوجی ہیں تو مجھ کو ڈھونڈ رہے، کتے ہیں تو خوشبو سونگ رہے، مجھے گھر سے نکالنے والے اب کیوں میری تمنا کرتے ہیں، مجھ کو گھر سے نکالنے والے، مجھے گھر سے نکالنے والے اب کیوں میری تمنا کرتے ہیں۔ بہت خوب جی، بہت خوب۔ عرض کیا کھوجی ہیں تو مجھ کو ڈھونڈ رہے، کتے ہیں تو خوشبو سونگ رہے، مجھے گھر سے نکالنے والے اب کیوں میری تمنا کرتے ہیں، خورشید قدم سے کرتے ہیں وہ روشن اپنی راہوں کو، خورشید قدم سے کرتے ہیں وہ روشن اپنی راہوں کو۔ اچھا، یہ خورشید کا مطلب کیا؟ سورج۔ اچھا، ان کے قدموں سے روشنی ٹپکتی ہے، چنگاریاں نکلتی ہیں، وہ قدم آگے بڑھاتے ہیں، روشنی خود بخود ہوتی ہے۔ خورشید قدم سے کرتے ہیں وہ روشن اپنی راہوں کو، منزل کو لپکنے والے کب سورج کی تمنا کرتے ہیں، کمال جی کمال۔ جو سعی و عمل سے آری ہو، جو سعی و عمل سے آری ہو، بے سود ذہن پہ طاری ہو، جینے کے سلیقے سے واقف کب ایسی تمنا کرتے ہیں، جو سعی و عمل سے آری ہو، بے سود ذہن پہ طاری ہو، جینے کے سلیقے سے واقف کب ایسی تمنا کرتے ہیں۔
ہر کار جہاں بس اس کے سوا، ہر کار جہاں بس اس کے سوا، مرضی کے ہماری تابع ہے اس شب کی سحر کہ جس میں ہم مرنے کی تمنا جس کرتے میں ہم مرنے کی تمنا کرتے ہیں۔ سجنوں کے انتظار والی رات جو ہے نا وہ قیامت کی رات، بالکل بالکل باقی سارے وقت گزر جاتے ہیں۔ بالکل۔ دو چار قدم کی ہم سفری کن راہوں پر لے آئی ہے، دو چار قدم کی ہم سفری کن راہوں پر لے آئی ہے، صبغت کا ہمیشہ ساتھ رہے، صبغت کا ہمیشہ ساتھ رہے۔ اب وہ یہ تمنا کرتے، اب وہ یہ تمنا کرتے ہیں۔ آخری شعر ایک دفعہ پھر ہاں عرض کیا، اللہ اکبر، عرض کیا دو چار قدم کی ہم سفری کن راہوں پر لے آئی ہے، کن راہوں پر لے آئی ہے، صبغت کا ہمیشہ ساتھ رہے، اب وہ یہ تمنا اب کرتے وہ ہیں۔ یہ تمنا کرتے ہیں۔ واہ جی۔ تو انسانی خیالات چونکہ شاعر معاشرے کا ترجمان ہوتا، اس میں ہم بڑی تقریریں کرتے ہیں، سنتے ہیں، واعظ و نصیحت ہوتی ہے، خطبے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میری، دوسرے کی، تیسرے کی وہ چھوٹی چھوٹی خامیاں، غلطیاں آخر خاردار جھاڑیاں بن جاتی ہیں، معاشرے میں قباحتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو شاعر چونکہ معاشرے کا ترجمان ہوتا ہے، اس پر بھی کچھ عرض کیا ہے، تو جی جی میں ابھی گزارش کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے، ڈسنے والے کالے یار، اچھا، ڈسنے والے کالے یار، ڈسنے والے کالے، کالے یار، کالے یعنی کالے ناگ، جی جی جی، یار مخاطب کے لیے عرض کیا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، میں سمجھا وہ یار ڈسنے والے ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، ڈسنے والے کالے یار، جی جی، سب ہیں اپنے پالے یار، سب ہیں اپنے پالے سب یار، ہیں اپنے پالے یار، یہ جو پھر رہے ہیں، ڈسنے والے یہ اپنے ہی پالے ہوئے ہیں۔ ہاں ہاں، یہ سارے ڈسنے والے کالے یار، سب ہیں اپنے پالے یار، یہاں پر ہے سب زورا زوری، تو بھی زور لگا لے یار، یہاں پر ہے سب زورا زوری، تو بھی زور لگا لے یار، ہم کو کب شاباش ملی تھی، ہم کو کب شاباش ملی تھی، تو بھی آ کر کھا لے مار، تو بھی آ کر کھا لے مار۔ یہاں شاباش کی توقع نہیں رکھنی، جی جی جی، ہم کو کب شاباش ملی تھی، ہم کو تو کب بھی آ شاباش کر، ملی تھی، تو بھی آ کر کھا لے مار، تو بھی آ کر کھا لے مار۔ واہ، عرض کے سب شرفاء کی خاطر ہیں، سب شرفاء کی خاطر ہیں، قسم ہا قسم کے تالے یار، جس نے کھولنا ہے اس نے تو ایسے کرنا جی کھول، جی جی جی، سب شرفاء کی خاطر ہیں، قسم ہا قسم کے تالے یار، کیسے کیسے طوفان رب نے، کیسے کیسے طوفان رب نے پہلے بھی تو ٹالے یار، پہلے بھی تو ٹالے یار، مارنے ہم کو آئے تھے، مارنے ہم کو آئے تھے، پڑ گئے جان کے لالے یار، پڑ گئے جان کے لالے یار۔ ہاں واہ جی، مارنے ہم کو آئے تھے، پڑ گئے جان کے لالے یار، دیکھ کے ایماں ڈول گیا، دیکھ کے، ایماں دیکھ کے ایمان ڈول گیا، ڈول گیا، ایک کنڈی میں تالے چار، ایک کنڈی میں تالے چار، دیکھ کے ایماں ڈول گیا، ایک کنڈی میں تالے چار، آئے گی اب تیری بار، آئے گی اب تیری بار، اپنے ظرف مطابق مار، اپنے ظرف مطابق مار۔ ہاں جو سہ سکے، جی جی ہاں، جی جی، عرض کیا آئے گی اب تیری بار، اپنے ظرف مطابق مار، دیکھ، اچھا
میرے پھول چرانے والا میرے پھول چرانے والا بیچ رہا ہے سستے ہار، بیچ رہا ہے سستے ہار، میرے پھول چرانے والا بیچ رہا ہے سستے ہار، خالی پا کر اپنا وار، خالی پا کر اپنا وار، خالی پا کر اپنا وار بن بیٹھا ہے میرا یار، خالی پا کر اپنا وار بن بن بیٹھا ہے میرا یار، چوری کر کے میری کار پڑھتا ہے وہ یا ستار، چوری کر کے میری کار پڑھتا ہے وہ یا ستار، یا واہ جی واہ۔ ستار، یا ستار۔ ہر فن مولا بن کے اب، ہر فن مولا بن کے اب اس نے کھولا ہے دربار، اس نے کھولا ہے دربار، لکھ لکھ دیتا ہے اب نسخے، لکھ لکھ دیتا ہے اب نسخے، برسوں رہا جو خود بیمار، برسوں رہا جو خود بیمار، ایسے چھپ کر بیٹھا ہے، ایسے چھپ کر بیٹھا ہے، ایسے چھپ کر بیٹھا ہے، جیسے پڑھتا ہو اخبار، ان کے آگے اخبار رکھی ہوئی ہے، آپ نے تو پورے معاشرے کو انتشار میں اتار دیا۔ عرض کیا کہ چھپ کر ایسے بیٹھا ہے، ایسے چھپ کر بیٹھا ہے جیسے پڑھتا ہو اخبار، بے شرم زمانہ مجھ کو تاکے، بے شرم زمانہ مجھ کو تاکے، جب سے کپڑے دیے اتار، جب سے کپڑے دیے یہی معاشرہ نا ہمارا، جی جی جی، یعنی اتارنے والا بالکل بے شرم نہیں، بالکل دیکھنے والے کو کہتے ہیں بے شرم ہمیں دیکھ، بالکل بالکل، میں نے کہا پتہ نہیں بیان کر سکا ہوں یا نہیں، عرض کیا بے شرم زمانہ مجھ کو تاکے، بے شرم زمانہ مجھ کو تاکے، جب سے کپڑے دیے اتار، جب سے کپڑے دیے اتار، بھینس چرانے آئے تھے چھوڑ کے بھاگے سب ہتھیار، چھوڑ کے بھاگے سب ہتھیار، بھینس چرانے آئے تھے چھوڑ کے بھاگے سب ہتھیار، بلی بن کر بولنے والے چور ہوئے سب آخر خار، بلی پہلے بن کے بولتے ہیں جی جی، تو بلی بن کے بولنے والے چور ہوئے سب آخر خار، اصل میں باڑے والا بلا پہلے سے ہی تھا ہوشیار، اصل میں باڑے والا بلا، ایسے ہی نام ہوتے ہیں نا باڑے والوں کے، بلا، بالکل بالکل، بلے دا باڑا، بالکل پہلے ہی سے تھا ہوشیار، ہم نے دشمن گلے لگائے دل پر سہ کر سارے وار، ہم نے دشمن گلے لگائے دل پر سہ کر سارے وار، شاید سی باتیں کر کے صبغت، شاید سی باتیں کر کے صبغت، روٹھا ہوا منا لے یار، واہ واہ، بہت خوب۔ تو یہ اچھا جی، آپ نے تو پورے معاشرے کو اپنے اشعار کے اندر اتار دیا۔ اصل میں معاشرے کی ترجمانی شاعر کرتا ہے، جیسا دیکھتا ہے وہ کبھی خود کو بنا لیتا ہے مست الست، تو وہ بناتا ہے، کبھی کچھ بناتا ہے، کبھی کچھ بناتا ہے، تو جو آنکھ جو کچھ دیکھتی ہیں، ایک سٹیج آتی ہے کہتا ہے لب پہ آ سکتا نہیں، لیکن پھر اس کو وہ بے شرم زمانہ مجھ کو تاکہ جب سے کپڑے دیے اتار کہنا پڑتا ہے، پھر اس کو پہلے وہ کافی کہتا ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، لیکن پھر ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ اس کو کہنا پڑتا ہے معاشرے کی روایت دیکھ کر کہ بے شرم زمانہ مجھ کو تاکہ جب سے کپڑے دیے اتار، تو شاعر نے تو ترجمانی کرنی ہے حالات کی، جو دیکھتا ہے اس کو وہ مختصر الفاظ میں بیان کر دیتے، بالکل، یہاں پر ہے سب زورا زوری تو بھی زور لگا لے یار، بزم میں اغیار کی طے تھا جدا بیٹھیں گے ہم، بزم میں اغیار کی طے تھا جدا بیٹھیں گے ہم، جدا بیٹھیں گے ہم، لوگ سمجھے ہر تعلق ہی بھلا بیٹھیں گے ہم، ان سے یہ کس نے کہا کہ منہ پھلا بیٹھیں گے ہم، ان سے یہ کس نے کہا، ان سے یہ کس نے کہا
کہ منہ پھلا بیٹھیں گے ہم، وہ بلائیں گے تو پھر نغمہ سرا بیٹھیں گے ہم۔ ظلمتیں کر کے مسلط دشمنوں کو وہم تھا، ظلمتیں کر کے مسلط دشمنوں کو وہم تھا، روشنی کی جستجو میں گھر جلا بیٹھیں گے ہم، روشنی کی جستجو میں گھر جلا بیٹھیں گے ہم۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، بہت خوب۔ کچھ ضبط سے بھی کام لو اے دوستو بس چپ رہو، ضبط سے بھی کام لو اے دوستو اب چپ رہو، زخم ہائے جسم و دل ورنہ دکھا بیٹھیں گے ہم، ورنہ دکھا بیٹھیں گے ہم۔ ہاں یہ نہیں ہم بڑے پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں، جی جی جی۔ ہاں بس ٹھیک ہے۔ اچھا جی، عرض کیا اپنا مسلک دوستی ہے دشمنی ہرگز نہیں، اپنا مسلک دوستی ہے دشمنی ہرگز نہیں، کس لیے تم سے بھلا ہو کر خفا بیٹھیں گے ہم، کس لیے تم سے بھلا ہو کر خفا بیٹھیں گے ہم، کب سے دیکھو کہہ رہا تھا ہم قدم ہو کر چلیں، کب سے دیکھو کہہ رہا تھا ہم قدم ہو کر چلیں، منتشر یوں ہی رہے تو کچھ گنوا بیٹھیں گے ہم، کچھ گنوا بیٹھیں گے ہم۔ پھر تو دشمن بھی دوستی یا دشمنی ہوگی نئی بنیاد پر، دوستی یا دشمنی ہوگی نئی بنیاد پر، جس طرف بیٹھیں گے اب بہر خدا بیٹھیں گے ہم، بہر خدا بیٹھیں وہ گے۔ پہلے ختم ہوئی، چاچا دی فیوریج بولساں یا مامے دی فیوریج بولساں ختم ہو گئی، جس طرف بیٹھیں گے اب بہر خدا بیٹھیں گے ہم، پھر تو دشمن بھی کریں گے دوستی کا فیصلہ، پھر تو دشمن بھی کریں گے دوستی کا فیصلہ، بے خطا جب کاٹ کر ساری سزا بیٹھیں گے ہم، بے خطا جب کاٹ کر ساری سزا بیٹھیں گے، پھر تو دشمن بھی کریں گے دوستی کا فیصلہ، بے خطا جب کاٹ کر ساری سزا بیٹھیں گے ہم، ساری سزا بیٹھیں گے ہم۔ گنگناتی پھر رہی ہوں گی بہاریں چار سو، گنگناتی پھر رہی ہوں گی بہاریں چار سو، تیرے بن جب آرزوؤں کو سلا بیٹھیں گے ہم، واہ جی واہ، بہت خوب۔ تیرے بن جب آرزوؤں گنگناتی پھر رہی ہوں گی بہاریں چار سو، تیرے بن جب آرزوؤں کو سلا بیٹھیں گے سلا ہم، بیٹھیں گے ہم۔ انہی بہلاووں میں صبغت کٹ گیا سارا سفر، انہی بہلاووں میں صبغت کٹ گیا سارا سفر، پا کے سایہ کوئی چشمہ یا ہوا بیٹھیں گے ہم، یا ہوا بیٹھیں گے ہم۔ دل کو ساتھ ہم نے چلائے رکھا، اب سایہ کہیں آیا بیٹھیں گے، اب کسی چشمے پہ بیٹھیں گے، جی جی جی۔ تو اسی طرح کرتے بہلاووں سے انہی بہلاووں میں صبغت کٹ گیا سا، تو پا کے سایہ کوئی چشمہ یا ہوا بیٹھیں گے ہم، تو زندگی ہے، اس کو کئی موڑ آتے ہیں، کئی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کئی حجاج بن یوسف آتے ہیں، کئی عمر بن عبدالعزیز سے پالا پڑتا ہے زندگی، بڑے بڑے اچھے لوگ ملتے ہیں آپ جیسے، اور پھر سخت زبان والے بھی ملتے ہیں، بالکل، اور بے گناہوں کو سزا دینے والے، اپنے کردہ گناہوں کی ناکردہ اشخاص کے سر ڈال دینے والے، تو یہ زندگی ہے، دنیا ہے، اس میں شاعر جو ہے وہ اس کا کام یہی ہوتا ہے، جو دیکھتا ہے
وہ یہ نہیں کہتا لب پہ آ سکتا نہیں، وہ جو کچھ دیکھتا ہے اس کو کسی نہ کسی طور پر معاشرے میں عام کرتا ہے۔ اس سے بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ چلو بھائی دوسرے جو کر رہے ہیں ہم تو اپنی اصلاح کریں نا، اور بالکل کچھ اس رنگ میں خود بھی رنگے جاتے ہیں، کہتے ہیں جب ساری دنیا میں ایک ہی سکہ چل رہا ہے تو ہمیں دیانت کا کیا کرنا۔ جی جی بالکل اور انہی لوگوں کے حصے میں کامیابی آتی ہے جو دنیا کے پیچھے نہیں جاتے، جو اپنے فرائض ہر حال میں نبھاتے ہیں، جی تو وہی اصل میں زمانے میں اپنا نام پیدا کرتے ہیں۔ ہوا کے رخ پہ اڑ جانے والے پرندے، کامیاب عرض نہیں کی ہوتے۔ رخ پہ اڑ جانے والے پرندے، پانی کے بہاؤ پہ بہہ جانے والے، کشتیاں چلانے والے، یہ تو آسان سا کام ہے۔ مجھے دریا مخالف مجھے تیرنا دریا مخالف تیرنا ہے، رخ دریا پہ سارے رو رہے ہیں۔ رخ دریا پہ بہنا تو بہت آسان ہوتا جی ہے، جی جی بالکل جب عالم یہ ہے وہ وہاں رو رہے ہیں تو ابھی میری منزل تو اوپر کی طرف ہے، میں نے مخالف طرف جانا ہے بالکل اور میں گھبرایا ہوا نہیں۔ تو یہ مختلف حالات ہوتے ہیں ہر بندی کا، اگرچہ دنیا ایک ہے۔ یہ دیکھیں اب ہم پانی کوئی گلاس میں پی رہا ہے، کوئی کپ میں پی رہا ہے، کوئی ہاتھوں کا برتن بنا کے پی رہا ہے، تو اس کی جو صورتحال ہے اس کا سامنا ہر شخص اپنے رنگ میں رنگتا ہے، کرتا ہے، ہر ایک مختلف حالات کا سامنا کرتا ہے جن کا ہر شخص کو کرنا پڑتا ہے۔ آج نہیں تو کل، کسی نے آج خوشی دیکھی ہے، کل غم میں مبتلا تھا، کوئی کل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو گلے پڑ جائے گا غم۔ تو سب ان کیفیات سے گزرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ثابت قدم رہتے ہیں، یاد رکھتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو۔ تو صرف جو دریا کے مخالف جی تیرتے ہاں، ہیں۔ مجھے دریا مخالف تیرنا ہے، رخ دریا پہ سارے رو رہے ہیں۔ مجھے دریا مخالف تیرنا تیرنا ہے، رخ تو دریا پہ سارے سارے رو رو رہے رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو ایک دن ایک صاحب نے کوئی شعر سنایا تھا، رو رہے ہیں، تو پھر اس بیر میں شروع ہوئی غزل، تو وہ لمبی ہو گئی، پھر آخر اس نے کہا جی بس اب رونا بند کرنا۔ اب رونا بند کر۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، آج کی نشست اچھی رہی میرا خیال ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہاں مجھے بہت خوشی ہوئی، بلکہ نہیں، یہ اللہ میرے کا لیے شکر ہے آپ آئے۔ ایک فخر کی بات ہے کہ ہاں، آپ کے ساتھ نہیں کیوں نہیں۔ نشست ہونا۔ بات یہ ہے کہ کسی کا شعر ہے بڑا پیارا، کہتا ہے حقیر جن کو سمجھ کر بجھا دیا تم نے، حقیر جن کو سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی تو روشنی ہوگی، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ بحیثیت انسان ہر آدمی کے پاس لاکھوں قصے ہیں، داستانیں ہیں، غم سے بری ہیں، اس کے پاس خوشی کے واقعات ہیں سنانے کو، جی 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 لیکن دنیا کچھ ایسی مصروف ہو گئی ہے بالکل۔ کہ وہ پھر دبائے پھرتا ہے اپنے اچھا، جذبات۔ میں ویسے ایک بات بتاؤں، آج سے پہلے دنیا میں اس قدر آسان پہلے کبھی نہیں تھا کہ آپ لوگوں تک رسائی حاصل کریں۔ یہ درست ہے۔ آج دنیا میں اس قدر آسان ہو گیا کہ اگر آپ ایک پلیٹ فارم کے اوپر جاتے ہیں، کسی سوشل پلیٹ فارم پہ، یوٹیوب پہ یا انٹرنیٹ پہ، تو آپ کو لاکھوں لوگ ملیں گے جو آپ کو سننا چاہیں گے۔ آج سے پہلے اس قدر آسان نہیں تھا۔ یہ بہت اچھی، تو یہ ایک ایسا گیٹ ہے جس سے آپ قدم باہر رکھتے ہیں یا اندر، تو پھر آپ کے ہم خیال آپ کو مل جاتے ہیں، بالکل بالکل آپ ایسا کے ہی گلے میں ہار ڈالنے والے ہر قسم کے لوگ ہوں گے۔ جی جی بالکل۔ آگے ان کا اپنا اپنا انتخاب ہے کہ پھولوں کا ہار ڈالیں یا، تو یہ بات ہے، لیکن آج سے پہلے اس قدر ہاں آسان نہیں تھا۔ بالکل۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر ایک چیز ہو، بات ہو، خیال ہو، ایک دم اس کو رد کر دینا۔ ابھی مخاطب نے
بات پوری بھی نہیں کی، آدھا جملہ کہا ہے اور ہم اس کو یا روک دیتے ہیں یا ٹوک دیتے ہیں، یہ جی بات جی نہیں۔ جی بالکل، ہاں، آج تو کل ہاں تبدیل ہوتا جا رہا یہ ہے رجحان۔ لیکن یہ ہے کہ یوٹیوب پر آپ کو اپنے خیالات آزادی سے پیش کرنے کا موقع ملتا ہے، بالکل اور بالکل کامیاب لوگ وہ ہیں کہ جو تنقید کو کھلے بندوں سنتے اور غوریاتے ہیں، غور کرتے ہیں جی 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 کہ بھائی یہ کہنے والے نے کیا کہا ہے۔ جی جی بالکل کوئی انسان بذام خیش کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، سمجھدار ہو، ہر جگہ اصلاح کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ بالکل تو وہ جو ہمارے نقاد ہیں وہ خدائی فرشتے بن کر ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ان سے یہ سمجھنا کہ برائی کر رہے ہیں یہ اپنی ناسمجھی ہے۔ ہر ایک کی بات غور سے سننی چاہیے، اس کے بعد تجزیہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس نے غلط کہا تو کسی اور کے لیے کہا ہوگا، مجھ پر یہ فٹ نہیں ہوتا، لیکن سنیں تو صحیح وہ کیا کہہ رہا ہے، تو کیا پتہ غور کریں تو واقعی اپنی ہی غلطی نظر آئے۔ اس جی لیے جی اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے 2 کان اور بولنے کے لیے ایک ایک زبان۔ زبان دی تو تنقید جو ہے، نقاد ہمیں ہمارے وہ پہلو دکھاتے ہیں، جیسے کیمرہ کتنا بڑا نقاد ہے، بالکل ہماری وہ تمام خامیاں، خواہ وہ گفتگو کی ہیں، چلنے کی ہیں، اٹھنے کی ہیں، بیٹھنے کی ہیں، وہ سارے انداز بالکل ریکارڈ کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ بالکل ایسا ہی اور ہے۔ اگر ایک بار ہم نے کوئی غلط بات کہی ہے تو دوبارہ سوچ کے گھوڑے کی لگام کو قدغن کے ہاتھ میں دے۔ جی جی جی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہر ہفتے میں آپ کے ساتھ ایک نشست رکھنا چاہتا ہوں، کیوں نہیں، آپ تاکہ ضرور آپ کا وقت بہت مجھ سے زیادہ قیمتی ہے۔ نہیں، آپ کا وقت زیادہ قیمتی ہے، آپ نے جو وقت دیا اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔